بڑا امپورٹنٹ سوال کہتے ہیں کسائی لوگ عید قربان پہ جب جانور ذبح کرتے وقت اللہ اکبر کہنے کا یعنی تکبیر پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے اور حرام مغز بھی کاٹ دیتے ہیں عموماً، جس سے جانور کا گوشت مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ایسی صورتحال میں کیسے یقین ہوگا کہ وہ گوشت جو انہی کسائی حضرات سے ہم روزانہ کی بنیاد پہ ان کی دکانوں سے جا کر خریدتے ہیں وہ درست ہے ذبیحہ یا وہ حلال ہے وہ گوشت؟ کیونکہ وہاں تو یہ تکبیر کا اہتمام بھی عموماً نہیں کرتے، ان کو ٹوکنا پڑتا ہے بھائی تکبیر تو پڑھ لو، اور ساتھ حرام مغز کا جو انہوں نے حوالہ دیا۔ سر جی، اصل سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ قربانی کے دنوں میں بھی کھانا ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن اس کو تو انہوں نے نہیں چھیڑا اور عام دنوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ جی وہ کھا چکے ہیں۔ تو ایک تو سوال کا بھی تھوڑا ایک ادب ہونا چاہیے کہ اب آپ نے اس میں درمیان میں ایک شرعی حکم خود ہی بتا دیا کہ مکروہ تحریمی ہے، تو اب ہم اس میں مزید کیا اضافہ کریں؟ تو اس لیے جب آپ کہیں سوال کریں تو سوال کے وقت اپنا علم جو ہے اس کو چھپا کے رکھا کریں اور صرف سوال پوچھا کریں۔ باقی یہ جو انہوں نے کہا کہ گوشت مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، گوشت مکروہ تحریمی نہیں ہوتا۔ ابھی میں نے جو پہلے سوال کا جواب دیا تھا اس میں یہ بات میں نے عرض کر دی تھی کہ بنیادی چیز ہے 4 رگوں کا یا 3 رگوں کا کٹنا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ 3 رگیں کٹ گئی تھیں اور ظاہر ہے جب انہوں نے اس کو بالکل کونے تک پہنچا دیا اور حرام مغز بھی کٹ گیا گویا، تو یقینی بات ہے کہ اس سے پیچھے کی 4 رگیں بھی کٹ گئی ہیں، تو اس میں اس جانور کے گوشت میں کوئی کراہت نہیں ہے، وہ تو حلال ہے۔ البتہ جانور کو جو ایک اضافی اذیت دی گئی ہے، تکلیف دی گئی ہے اور سنت طریقے کا خیال نہیں کیا گیا تو اس کا گناہ ہے۔ تو مکروہ تحریمی جو ہے گوشت نہیں ہے، مکروہ تحریمی فعل ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو باقی یہ کہ انہوں نے جو کہا کہ وہ عام طور پہ نہیں کرتے، تو اگر کوئی آپ کے سامنے واضح بات ہو کہ آپ نے اسے کہا ہو اللہ اکبر پڑھو پھر بھی اس نے نہیں پڑھا، تو پھر تو ظاہر ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ تو یعنی حلال ہونے کی 2 ہی شکلیں ہیں کہ یا تو وہ پڑھے اور یا پھر وہ بھولے سے نہ پڑھے۔ اگر وہ آپ نے اسے کہا ہے اور پھر بھی وہ ضد کرتا ہے نہیں پڑھتا تو ظاہر ہے کہ اس کو تو حلال نہیں کہہ سکتے۔ تو لیکن عام طور پہ مارکیٹ کے اندر جو ہوتا ہے اور خاص طور پہ مسلمان ملک ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں تو ہم ان کے بارے میں ایک اچھی رائے رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوں گے اور آداب کا خیال کر کے کرتے ہوں گے، کم از کم یہ ہے کہ تسمیہ تو پڑھتے ہی ہوں گے، اور تسمیہ اگر نہیں بھی پڑھتے ہوں گے تو بھول کے نہیں پڑھتے ہوں گے۔ یہ ہمارا ان کے بارے میں ایگزام ہے، اور یہ شرعی ہماری یعنی وہ ہے کہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے بارے میں اتنا حسن ظن رکھیں جب تک کہ یہ واضح نہ ہو۔ کوئی ایسا علاقہ مثلاً آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں جہاں پر اکثر ہندو ہیں اور مسلمانوں کو بالکل علم نہیں ہے، تو وہاں پتہ نہیں چلتا کہ ہندو نے ذبح کر کے رکھا ہے کس نے رکھا ہے، تو وہاں پہ تو آپ احتیاط کریں گے۔ لیکن جو عام مارکیٹس ہیں جہاں پر آپ کو کچھ پتہ نہیں، بلا وجہ آپ پریشان ہو رہے ہیں، اور جتنا پریشان ہوں گے اتنے ہی آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، تو اپنے لیے بھی مسائل پیدا نہ کریں، دوسروں کے لیے بھی پیدا نہ کریں، اس کو حلال سمجھیں۔ جب واضح ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں۔ تو باقی یہ کہ یہ جو کسائی ہوتے ہیں یہ عام طور پہ یعنی اپنے آپ کو کیونکہ ناپاکی میں رہتے ہیں تو عام طور پہ یہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے۔ مجبوری تو کوئی نہیں ہے، سستی ہے ان کی، لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو دائرہ کوئی غیر مسلم بھی نہیں سمجھتے اور کوئی دین دشمن بھی نہیں سمجھتے، تو صرف یہ متساہل ہیں اور سست ہیں، تو لہذا ان کا جو ذبح کیا ہوا جانور ہے جب تک کوئی یقینی بات نہ آئے تو حلال۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔